اس میں سب سے پہلا میسج جو شروع میں ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. یہ تو الحمدللہ آیات بہت آسان تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب کچھ کون کرنے والا ہے، تو وہ اللہ ہی کرنے والا ہے. آیت نمبر 76 میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون. تو قرآن میں کیا مسلمانوں کے اختلافات کے جواب نہیں ہوں گے؟ obviously ہوں گے. جب بنی اسرائیل کے اختلافات کو کلیئر کیا گیا ہے تو پھر کیسے مسلمانوں کے اختلافات کے جواب نہیں ہوں گے؟ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ملتا ہے کہ اگر اختلافات سے بچنا ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن و سنت کو پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، چلیں آگے بڑھیں. یہ جو آیت نمبر 80 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کن کو نہیں سنوا سکتے؟ مردے کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن کے دل مردہ ہیں. یوں تو وہ سانس لے رہے ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بہروں کو نہیں سنوا سکتے. بہرا کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو حق کو سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، جو توحید کی پکار کو سننا نہیں چاہتے. اور آخر میں آیت کے آپ دیکھیے 2 ریاکشنز ہیں، ولو بھی ہے اور مدبرین بھی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیسا ریاکشن ہے؟ اعراض میں شدت ہے، شدید ریاکشن ہے. ٹھیک ہے، چلیں پھر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان اندھوں کو نہیں دکھا سکتے، وہ حق دیکھنا نہیں چاہتے. یوں تو آنکھیں ہیں لیکن حق دیکھنا نہیں چاہتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف سنوا سکتے ہیں کن کو؟ جو ایمان والا ہے، جس کے اندر شرافت ہے اس کے اندر ایمان ضرور آئے گا، کیونکہ شریف النفس لوگوں نے ہی آپ دیکھیں پہلے اسلام بھی قبول کیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا وہی سنے گا، ادروائز اور کوئی نہیں سنے گا. پھر اس کے بعد ڈائریکٹ ہی قیامت پر بات شفٹ ہو رہی ہے کہ ایک دابۃ الارض نکلے گا زمین سے. اس کا کام کیا ہوگا؟ کافر اور مومن کو الگ الگ کرنا. ٹھیک ہے، بات تو وہ کرے گا لیکن اس کا کام یہ، اس کا ٹاسک یہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے پاس ویسے 2 چیزیں ہوں گی، ایک موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی سٹیمپ، مہر. ٹھیک ہے، یہ جو چھانٹ ہوگی نا، یہ فائنل چھانٹ ہوگی. ٹھیک ہے، کفر اور ایمان کے اعتبار سے. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن کی بات ہو گئی، کیونکہ آبویسلی یہ سارے جتنے بھی کیسز ہوں گے، واقعات ہوں گے، قیامت سے پہلے ہوں گے اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی. پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں کیا کہتے ہیں کہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے 2 کلیمز ہیں اس میں. پہلا کلیم کیا ہے؟ اکذبتم بآیاتی، اور دوسرا ولم تحیطوا بها علما. ٹھیک ہے، یہ 2 کلیمز ہیں کہ جس کے بیسس پر آبویسلی ان کے حال برے ہوں گے. ہم سب اپنا تجزیہ کر لیں کہ ویسے تو ہم الحمدللہ قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن یہ جو عمل کی خرابیاں ہیں نا، یا کبھی کبھی عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے. اور علمی اعتبار سے اس کا احاطہ نہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پڑھ تو آپ رہے ہیں، جس وقت یعنی غور و فکر اتنا ڈیپلی اس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، اس کی سینسٹیوٹی کو اتنا انڈرسٹینڈ نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد آبویسلی پریکٹس نہ کرنا. ٹھیک ہے، جانا ہی نہیں اس کو علم کے اعتبار سے. یعنی اتنے سارے تمہارے پاس سورسز ہونے کے باوجود بھی، تمہارے پاس آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، اس کے باوجود بھی تم نے جو ہے وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. پھر جہنم رسید ہو جائیں گے اور کوئی بات نہیں کر سکیں گے. کون سی بات نہیں کر سکیں گے؟ لا ینطقون میں کون سی بات نہیں کر سکیں گے؟ معذرت نہیں دے سکیں گے، سوری نہیں کہہ سکیں گے. ٹھیک ہے، چلے. پھر کائنات پر غور و فکر کروایا گیا اور پھر اس کے فوراً بعد ہی دوبارہ سے قیامت کی بات ہوئی. یہاں پر قیامت کے دن کی گھبراہٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کن لوگوں کو نہیں ہوگی؟ مومنین کو نہیں ہوگی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کی گھبراہٹ آج آپ اس دنیا میں تھوڑی سی محسوس کر سکتے ہیں جب کسی بڑے کے سامنے جواب دہی کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آ کے ذرا جواب دے جائیں. ہمارا کوئی بڑا ہوتا ہے جس میں ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، ہمارے استاد ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہمارا معتبر رشتہ ہو سکتا ہے، تو اس کے پاس جا کر جواب دینا بھی بسا اوقات ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ وہ گھبراہٹ ہے. اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے کون؟ مومنین. باقی اس کے علاوہ اور بھی لوگ بتائے گئے ہیں، شہداء بتائے گئے ہیں، فرشتوں میں سے بڑے بڑے فرشتے. ٹھیک ہے،
پھر پہاڑوں کا حال بہت برا ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر ہے زمین کا بیلنس ختم کرنا ہے تو پہاڑ اکھیڑے جائیں گے، کیلے نکالی جائیں گی اس کی، تو ایسے بادلوں کی طرح چلیں گے. حیران کن ہوگا، بہت حیران کن ہوگا. آج تو بادل بھی آپ کو بہت حیران کرتے ہیں جب وہ اتنے اسموتھلی ٹریک کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اچھا کبھی وہ اپنی گڑگڑاہٹ شو کرتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن یہ پہاڑ بادل بنیں گے کیونکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ دھواں بن کے اڑ جائیں گے. یہ جو حصہ ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا وہی کام کرنا چاہیے اور پرفیکشن بیسڈ کرنا چاہیے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن بہت بیسٹ ہے. یہ نیڈ نہیں رکھتی کہ اس کو رینوویٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ چاہے گا تو اپنی اس بیسٹ کریشن کو بھی ختم کر دے گا جس کو اس نے کاریگری کے ساتھ بنایا ہے. ٹھیک ہے، پھر جو نیکی لائے گا تو اچھا انجام ہے. اور فائنلی اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ گھبراہٹ سے کون لوگ محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے نا، امن والے کون ہوں گے، نیکوکار ہوں گے. اور جو برائی لے کر آئے گا جہنم میں اوندھے منہ گرے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی، توحید کا بیان ایک طرح سے. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 92 میں قرآن کا میسج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو پڑھ سنائیے یا یہ کہ میں پڑھ سناؤں. ٹھیک ہے، قرآن کو. اس سے ہم سب کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے. صرف پڑھنے تک معاملہ نہیں چلے گا، پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے. اور ایک اصول دے دیا گیا، اچھا جو کرے گا، ہدایت پہ جو چلے گا، فائدہ اسی کو ہی ہے. جو بھٹکتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں آگے بات نہیں کی گئی کہ پھر اب اس کا برا حال ہوگا، ایسا کچھ نہیں کہا گیا. ڈرانے والے کا کام تو صرف ڈرانا ہے، باقی عمل نہیں کرتا کوئی، وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. جو تبلیغ کرنے والا اس کا ہیڈ ایک نہیں کہ سامنے والا عمل کیوں نہیں کر رہا. اور آخری آیت میں قرآن کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً واضح کرتا رہے گا، اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھاتا رہے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے. یہ جو وما ربک بغافل عما تعملون، اس ٹیکسٹ کو آپ نے سورۃ البقرہ میں کافی دفعہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ماں یہاں پر نافیہ ہے. وہ تو کیوں لگتی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ جملہ اسمیہ کو جب نافیہ بنانا ہو تو ماں لگتا ہے، لا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، ولا ربک نہیں آئے گا کبھی بھی، وما ربک آئے گا. ٹھیک ہے، اور کلام میں شدت پیدا کرنی ہے تو کون سا صلہ دیا ہے؟ با کا صلہ دیا. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا وما ربک غافل عما تعملون، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وما ربک بغافل عما تعملون. اور نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا اللہ غافل تمہارے اعمال سے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، واضح ساری آیات.